بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہل والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اللہم ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلِتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. صلوات. معزز سامعین، سورہ آل عمران کی آیت کا نمبر 81 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے تمام نبیوں کو جب نبوت عطا فرمائی تو میں نے اس شرط پہ عطا فرمائی کہ جب آخری زمانے میں میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائیں تو ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے. اور جب سارے انبیاء نے عہد کیا، وعدہ کیا، تو اللہ نے انہیں نبوت بھی عطا کی اور کتاب بھی عطا کی.
یعنی اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ ہمارے نبی کا مقام کتنا بلند ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کو اگر نبوت ملتی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملتی ہے۔ تو بات کیا تھی؟ جب سارے نبیوں نے اپنی ملتوں سے کہا، قوموں سے کہا کہ ایک نبی آئے گا، اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے، لیکن جب نبی آئے تو بہت سارے انکار کرنے لگے، بہت ساروں نے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے عزیزان گرامی؟ اس کی وجہ ہے فرقہ پرستی کی لعنت اور قوم پرستی کی لعنت۔ آج بھی جو دنیا میں ٹیررزم، دہشت گردی، ایکسٹریمزم بڑھ رہا ہے، اس کی یہی وجہ ہے کہ انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ ٹیررزم میں کیوں مبتلا ہوتا ہے؟ فرقہ پرستی کی وجہ سے اور قوم پرستی کی وجہ سے۔ فرقہ پرستی کیا ہے کہ دوسرے فرقے کی بات سنو ہی نہیں، ون سائیڈڈ نیوز سنو۔ بچپن سے لے کر اپنے بچوں کو کسی مذہب کی بات سننے نہ دو، ایک ہی بات ذہن میں ڈالتے جاؤ، دوسروں کے خلاف زہر بھرتے چلے جاؤ، تو آخر کیا ہوگا؟ یہی بچہ بڑے ہو کر ٹیررسٹ بنے گا، کیونکہ دوسری سائیڈ تو اس نے سنی نہیں ہے۔ یاد رکھیے اس چیز کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے بات سب کی سنو مگر مانو وہ جو عقل کے مطابق ہو۔ سب کی بات سنو، حق تو وہی ہے نا کہ سب کی بات سنیں اور فیصلہ کریں کہ سچی بات کون سی ہے۔ اگر دوسرے مذہب کی بات نہیں سنی آپ نے، آپ کو کیا پتا چلے کہ یہ حق کا مذہب ہے یا باطل کا مذہب ہے؟ بھئی ہم تو معصوم نہیں ہیں، ہمارا علم کامل نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے۔ کوئی صاحب آ گیا، اس نے کہا ہائے ہائے مجھ پر ظلم ہو گیا، نبی کو ایک قصہ سنایا۔ اب نبی نے کیا کیا؟ بس وہی سن کر ون سائیڈڈ نیوز، ایک آدمی کی باتیں سن کر کہہ دیا او ہو تجھ پر بڑا ظلم ہوا۔ فوراً اللہ نے وحی بھیجی، میرے محبوب یہ کیا کر دیا؟ اس کی تو بات سنتے جس کے خلاف یہ کہہ رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ جب دونوں سائیڈ آپ نہیں سنیں گے تو کیسے پتا چلے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے؟ یہ ٹیررزم کہاں سے بڑھ رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ دوسروں کی بات سنو ہی نہیں۔ کتنے ممالک ہیں وہ دوسرے مذاہب کی کتاب کو آنے ہی نہیں دیتے، ملک میں نہیں آنے دیتے، تقریر کرنے کی اجازت نہیں ہے، مناظرے کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر ہم چاہتے دنیا میں امن امان ہو اور ٹیررزم کا خاتمہ ہو، ایکسٹریمزم کا، تو اوپن آئیے ٹی وی پر مناظرہ کریں تو پتا چلے گا۔ ہاتھو برہانکم، قرآن نے یہی کہا ہے اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ۔ سچ کے لیے دلیل ہونی چاہیے، عقلی دلیل لاؤ، منطقی دلیل لاؤ۔ عزیزان گرامی، اب ہوتا یہ کہ ایک دوسرے کے فرقے قریب آتے نہیں ہیں اور زہر اگلتے رہتے ہیں۔ شیطان قسم کے لوگ تفرقہ چاہتے ہیں، جنگ چاہتے ہیں، فتنہ چاہتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی ایسا مذہب نہیں جو اللہ کی طرف سے ہو وہ فتنہ چاہتا ہو، وہ جنگ چاہتا ہو۔ قرآن نے کہا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، وہ مذہب بھی شیطانی ہے، وہ انسان بھی شیطان ہے جو انسانوں کو لڑانا چاہتا ہے۔ اللہ نے دین لڑانے کے لیے نہیں بھیجا۔ ہمارے پیارے نبی کی ساری جنگیں دفاع میں ہے، کبھی افینس نہیں کیا بلکہ ڈیفینس میں ہے، اور ڈیفینس ہر انسان کا حق ہے۔ لہذا اسلام ہو یا جتنے مذاہب الہی ہیں جو خدا کو مانتے ہیں، نبوت کو مانتے ہیں، قیامت، اس میں ٹیررزم ہے ہی نہیں، اس میں دہشت گردی ہے ہی نہیں۔ مذہب جس میں ٹیررزم ہے وہ الہی مذہب نہیں، شیطانی مذہب ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آلہ۔ جب دو فرقے ایک دوسرے کی باتیں سنیں گے، میں مثال دو آدمی آپس میں لڑائی ہو گئی، ہاں تھوڑی انبن ہو گئی، اب وہ دور کھڑا ہے، وہ اگر ہنس بھی رہا ہے تو اس سے شیطان کہہ کہ تیرے اوپر ہنس رہا ہے۔ بدگمانی ایسے ہوتی ہے۔ تو جب دو فرقے نزدیک آئیں گے نہیں، مثلا شیعہ سنی کا مسئلہ ہے یا دوسرے فرقے ہیں، اگر نزدیک آئیں گے نہیں، کوئی بھی بات کہ ہاں بھائی یہ ہمارے خلاف ہو رہی ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا دوریاں بڑھتی چلی جائیں گی، نفرتیں بڑھتی چلی جائیں گی، جبکہ اسلام نفرتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، محبتوں کو بڑھانے کے لیے آیا ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آلہ۔ میں نے عرض کیا کہ دشمن یا شیطان کیا کرتا ہے؟ ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے جو ایک لینگویج بیریئر یا اصطلاحات کا بیریئر ہوتا ہے۔ دیکھیں ہر مذہب میں جتنے فرقے ہیں نا، ان کے اپنے اپنے اصطلاح ہیں، صوفیہ کرام کے اپنے اصطلاح ہیں،
شیعہ حضرات اگر فقہ ہے تو ان کی اپنی اصطلاح ہے، سنی حضرات کی اپنی اصطلاح ہے. مثلا مجتہد کا لفظ ایک ہے مگر شیعہ کے ہاں معنی اور ہے. شیعوں کے ہاں اجتہاد قرآن اور حدیث، قرآن اور معصوم کے قول کے مقابلے میں ہو ہی نہیں سکتا. وہ اجتہاد نہیں ہے کہ قرآن کی جب آیت آ گئی تو اب اس کے خلاف مجتہد اجتہاد نہیں کر سکتا، حرام ہے شیعوں کے. اگر پیغمبر کی صحیح حدیث آ گئی اس کے خلاف، اس کے مقابلے میں اجتہاد ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اہل سنت کے ہاں اجتہاد کی اور معنی ہے، شیعوں کے ہاں اجتہاد کی اور معنی ہے. اسی طرح سے بہت سارے لفظ ہیں، بہت سارے، جیسے کیمسٹری ہے اس کی خاص لغت ہے، فزکس کی خاص ٹرمنولوجی ہے. تو مثلا شیعہ سنی ان کے ہاں اصطلاحات الگ الگ ہیں. میں نے عرض کیا صحابی کی معانی اہل سنت کے ہاں اور ہے، شیعوں کے ہاں اور ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اب کیونکہ معانی اور ہے، اب جو لڑانا چاہتے ہیں وہ اسی کو استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اپنے اہل سنت کے ہاں معانی اصلاً اور ہے صحابی کی، شیعوں کے ہاں اور ہے. میں نے عرض کیا کہ اصحاب کی تعریف اہل سنت کے علماء کے ہاں 3-4 قسم کی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ 5-6 قسم کی ہے. بعض نے کہا کہ جناب صحابی وہ ہے جو رسول خدا کو صرف دیکھ لے کافی ہے. بعض نے کہا نہیں صحابی وہ ہے جو دیکھنے کے بعد ایمان بھی لائے، اور بلکہ بعض نے کہا چھوٹا بچہ بھی رسول خدا کو دیکھ لے، رسول خدا اسے دیکھ لے، وہ صحابی بن جاتا ہے. لیکن خود اہل سنت نے اس تعریف کو نہیں مانا، کہا ایمان لانا ضروری ہے. بعض نے کہا نہیں ایمان لانا نہیں، نبی کی نصرت کرنا ضروری ہے. بعض نے کہا نہیں نبی کی نصرت بھی کرے مگر موت بھی اس کی ایمان پر آئے. اب اہل سنت کے ہاں یہ اتنے سارے آگے فرق. اب آئیے شیعوں کے ہاں. شیعوں نے صحابی لفظ کے لیے کوئی خاص تعریف ہی بیان نہیں کی ہے، کوئی تعریف نہیں ہے. شیعہ حضرات صحابی کا لفظ بعینی اسی طرح سے استعمال کرتے ہیں جیسے قرآن نے استعمال کیا. اور آج بھی واقعاً اب اس وقت علماء نے یہ اصطلاحات بنائی ہوں گی، انہیں کیا پتا کہ دشمن انہی اصطلاحات کو استعمال کر کے مسلمانوں کو لڑائے گا. انہوں نے تو ایسی بنائی تھی آسانی کے لیے. علم میں، ہر علم میں اصطلاح ہوتی ہے، ٹرمنولوجی ہوتی ہے. لیکن آج دشمن جو اسلام کا ہے اسی ٹرمنولوجی کو، کیونکہ ہمارے ہاں دوسری معنی ہے، ان کے ہاں دوسری معنی ہے، لڑانے کے لیے دشمن شیطان اسی کو استعمال کرتا. لہذا آج ضرورت یہ ہے کہ ہم دوسری ٹرمنولوجی کو بھول کر اسی ٹرمنولوجی پر آ جائیں جو قرآن نے بتلائی ہے، قرآن نے سکھلائی ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. تو بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. اچھا اب شیعوں کے صحابی کی کیا معنی ہے؟ جو قرآن نے بتلائی ہے. صحابی یعنی صحبت میں رہنے والا، مومن ہو تب بھی وہ صحابی ہے، اگر مومن نہیں ہے تب بھی وہ صحابی ہے. صحابی یعنی صحبت میں رہنے والا. اور یہ ہم نہیں کہتے یہ قرآن کی آیت ہے، یہ سورہ یوسف ہے، اور سورہ یوسف قرآن کا 12واں سورہ اور 39 اس کی آیت ہے. حضرت او میرے قید کے صحابی. کون ہے قید کے صحابی؟ کافر ہے، مسلمان بھی نہیں، دو کافر ہیں، مشرک ہیں. انہیں کہہ رہے ہیں او میرے صحابی، یا صاحبہ یہ سجن، او میرے قید خانے کے صحابی. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. ایک خدا کو ماننا بہتر ہے یا کئی خداؤں کو ماننا؟ اب آپ نے دیکھا قرآن نے ایک شخص کو صحابی کہا ہے جبکہ وہ مومن بھی نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، بلکہ کئی خداؤں کو مانتا ہے. لہذا ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں کوئی خاص تعریف نہیں ہے. جو قرآن نے استعمال کیا ہے صحابی کا لفظ، ہم اسی طرح سے، یعنی صحبت میں رہنے والا. صحابی مومن بھی ہو سکتا ہے، اگر ساتھ میں کوئی کافر آ گیا وہ بھی قرآن کہہ رہا ہے صحابی ہے، اگر مشرک آ گیا، یہودی آ گیا، وہ بھی صحابی ہے. اب جب ہم یہ اصطلاح بیان کرتے ہیں تو دشمن کہتا ہے دیکھو دیکھو یہ صحابی کو نہیں مان رہے، صحابی کو برا بھلا کر رہے ہیں. بھائیو ایسی بات نہیں ہے. ہم تمام اصحاب کا احترام کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے مال کو رسول خدا پر قربان کر دیا. لیکن ہمارے ہاں صحابی کے لیے وہی اصطلاح ہے جو قرآن کی اصطلاح ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. ایسے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ رسول خدا کے صحابی، سارے صحابی مومن نہیں تھے. مومن بھی تھے لیکن کچھ ایسے تھے جو مومن نہیں تھے، منافق تھے. اب جو دشمن ہے وہ کہتا ہے اسی سے فتنہ کر. دیکھو یہ صحابیوں کو نعوذ باللہ منافق کہہ رہے ہیں. نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے ہم نہیں کہتے قرآن میں کہ رسول خدا کے صحابی جو ساتھ بیٹھنے والے، کیونکہ ہمارے ہاں صحابی کا استعمال وہی ہے جو قرآن نے استعمال کیا ہے، کہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو بھی صحابی جو قرآن نے کہا جو ساتھ بیٹھ جائے وہ صحابی. اہل سنت کے ہاں اس کی خاص تعریف ہے، ہمارے ہاں بالکل وہ تعریف ہے جو قرآن. اب شیطان لڑاتا کیسے؟ دیکھو یہ اصحاب کو نہیں مانتے. نہیں ہم یہ کہتے جو نبی کے ساتھ بیٹھنے والے تھے
وہ سب مومن نہیں تھے. اگر سب مومن ہوتے تو سورہ منافقون کیوں نازل ہوتا؟ پورا سورہ نازل ہوا ہے کہ نبی کے ساتھ بیٹھنے والے مومن بھی تھے اور منافق بھی تھے, اور اسے علماء اہل سنت مانتے ہیں. لیکن جو شیطان لوگ ہیں جو فتنہ کرانا چاہتے ہیں, دیکھو نعوذ باللہ, دیکھو صحابہ کو نعوذ باللہ یہ منافق کر رہے ہیں. بھائی اس کی زبان جل جائے جو سچے صحابیوں کو منافق کہے. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. ہمارے ہاں صحابی کا لفظ خاص نہیں استعمال ہوا, جیسے قرآن نے استعمال کیا عام استعمال ہے. صلوات پڑھی محمد و آلہ. لہذا یہ دیکھیے الفاظ اصطلاحات کے بیریئر کی وجہ سے شیطان جنگ کرانا چاہتا ہے. میں نے عرض کیا اسی لیے یہ آیت جو آپ نے سنی, ہم اس کی تفسیر 40 اہل سنت کی تفاسیر سے بیان کریں گے اور 40 اہل تشیع کے. آپ دیکھیں گے کہ علماء میں اختلاف نہیں, یہ جاہلوں نے اختلاف بڑھایا. علماء جتنے بھی شیعہ بڑے بڑے علماء اہل سنت جو واقعی عالم ہیں ان میں اختلاف ہے ہی نہیں, سب کا ایک ہی عقیدہ ہے. 40 اہل تسنن اور 40 انشاءاللہ اہل شیعہ کی تفاسیر آپ سنیں گے ان 10 مجالس میں. اب اندازہ لگائیں گے کہ کوئی اختلاف نہیں ہے, یہ اختلاف جاہلوں نے پھیلایا ہے. مثلا یہی آیت جو ہے اذ اخذ اللہ میثاق النبیین, اللہ نے سارے نبیوں سے عہد لیا. اب 40 شیعہ تفاسیر دیکھ لیں, 40 سنی تفاسیر دیکھ لیں. جتنے بھی سنی بڑے بڑے تفاسیر ہیں, تفسیر کبیر ہے, تفسیر در منصور ہے, تفسیر آلوسی ہے, جتنے بھی شیعہ تفسیر دیکھ لیں, مجمع البیان ہے, المیزان ہے, البرہان ہے, سب نے متفق لکھا کہ یہ آیت ہمارے نبی کے شان میں نازل ہوئی ہے. صلوات پڑھی محمد و آلہ. کوئی اختلاف ہے ہی نہیں کہ اللہ نے فرمایا جب میرے نبی کی اطاعت کرو گے تبھی تمہیں نبوت عطا کروں گا. میرے نبی کے صدقے میں. اب لوگ سوچیں گے, خصوصاً بچے سوچیں گے کہ ہمارا نبی تو سب سے آخر میں آیا. ہاں جی, آدم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے, ہاں جی, نوح علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے, جو ہمارے نبی کے ظاہراً اجداد ہیں, دادا پردادا ہیں, کہ آپ اس نبی پر ایمان لائیں. تو ہمارے رسول تو اس زمانے میں تھے نہیں, تو یہ کیسے ہوگا؟ عزیزان گرامی ایسی بات نہیں ہے. یہی نقطہ ہے جس پر بھی سارے علماء متفق ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے رسول جو ہے وہ بعد میں یا 40 سال کے بعد نبی بنے ہیں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. یہ دوسری آیت عرض کر رہا ہوں جو اس آیت کے سپورٹ میں ہے, اس آیت کو اور واضح کر رہی ہے کہ کیسے ہمارے نبی کے بھی ولادت نہیں ہوئی اور 1,01,24,000 انبیاء سے خدا عہد لے رہا ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا, میرے نبی کی مدد کرنا. تو جب یہ نبی تھے نہیں تو دوسرے نبیوں سے کیوں لیا جا رہا ہے, یہ وعدہ کیوں لیا جا رہا ہے؟ نہیں عزیزان گرامی, ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے نبی نہیں تھے, ہمارے نبی اس سے پہلے بھی تھے. اور یہ آیت جو آپ نے سنی, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, سورہ مائدہ کی 15ویں آیت ہے کہ اللہ کی طرف سے نور بھی آیا اور کتاب مبین بھی آیا. نور بھی آیا اور کتاب مبین. اب یہ کتاب سے مراد قرآن ہے. اب شیعہ سنی مفسرین بہت ساروں نے جب دیکھا تو اس کی تفسیر میں لکھا, جیسے سید طنطاوی ہے اس کی تفسیر الوسیط ہے, اور اسی طرح سے الوجیز تفسیر ہے, بہت ساری زاد عباضی مذہب کی تفسیر ہے. انہوں نے یہ لکھا کہ اس سے مراد سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے. اور تفسیر کبیر والے نے بہت واضح دلیل بھی دی کہ بعض نے یہ لکھا کہ یہ قرآن کا نور ہے, کہ قرآن بھی نور ہے, رسول بھی نور ہے. قد جاءکم من اللہ, اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور کتاب. بعض نے کہا کتاب سے مراد قرآن ہے اور نور یہ قرآن کا نور ہے, کیونکہ قرآن بھی نور ہے. لیکن تفسیر کبیر نے امام فخر الدین رازی نے اور بہت سارے اور مفسرین نے شیعہ سنی اس نقطے کو بہت واضح کیا. کہا نہیں, قد جاءکم من اللہ نور و یہ یعنی اینڈ, و یعنی اینڈ. مثلا میں یہ کہوں کہ گلاس اینڈ پیپر, تو ظاہر ہے کہ گلاس الگ چیز ہے, پیپر الگ چیز ہے. تو اللہ نے یہ کہا
کہ نور اور کتاب، تو یہ جو اور کا لفظ بتلا رہا ہے کہ یہ نور قرآن کا نور نہیں، یہ مصطفیٰ کا نور ہے. اور ان کی دلیل بہت محکم دلیل ہے. تو اب آپ نے دیکھا ان تفاسیر نے یہ لکھا کہ یہ نور کس کا نور ہے؟ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے. تفسیر تبری نے لکھا، تفسیر یہ سب اہل سنت کی تفسیر ہیں. تفسیر آلوسی نے لکھا، فتح القدیر نے لکھا، تفسیر ابی مسعود نے لکھا، تفسیر جلالین نے لکھا، تنویر المقباس، یہ سب اہل سنت کی تفسیر ہیں. اب اگر نام لینا چاہوں تو بہت سارے ہو جائیں گے، تھوڑے تھوڑے نام ہر مجلس میں بتاؤں گا کہ یہ سارے 40 شیعہ اور 40 سنی تفاسیر متفق ہیں کہ یہ نور ہمارے نبی کا نور ہے. اب اور بات واضح ہو گئی کہ رسول خدا کی نبوت کا عہد خدا لے رہا ہے. کب لے رہا ہے؟ ابھی آدم نبی نہیں بنے، کبھی نوح نبی نہیں بنے، کوئی نبی نہیں بنا. اس سے پہلے ان سے عہد لیا جا رہا ہے کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا. اب یہ دونوں آیتیں سمجھنا اگر چاہتے ہیں تو حدیث کا سہارا لینا پڑے گا، پیغمبر کے در پہ جھکنا پڑے گا. صلوات پڑھی محمد و آلہ محمد. اب رسول خدا نے کیا فرمایا؟ فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. نہ آدم تھے، نہ نوح تھے، نہ جبریل تھے، نہ فرشتے تھے، کچھ بھی نہ تھا. نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، نہ کرسی، نہ قلم، نہ لوح، کچھ بھی نہیں. لیکن پھر اس حدیث کو عجیب انداز سے بیان کیا گیا. ایک جگہ پر نہیں، ایک جگہ اول ما خلق اللہ نوری. رسول خدا کہتے سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. پھر کہا اولو ما خلق اللہ العقل. اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا. اسی زبان سے یہ حدیث نکلی. حدیث یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے. سارے علماء نے لکھا دونوں حدیث صحیح ہے، راوی صحیح ہے. اچھا، پہلے کہا سب سے پہلے نور خلق ہوا، اور اب کہا کہ سب سے پہلے عقل خلق ہوئی ہے. پھر اسی نبی کے نورانی زبان سے جملے نکلے. اولو ما خلق اللہ العلم. اللہ نے سب سے پہلے علم کو خلق کیا. اچھا، اب 3 باتیں ہو گئی. ظاہراً دیکھنے والا دیکھ رہے تضاد ہے، کنٹراڈکشن ہے. نہیں سنیں گے تو مزہ آئے گا. پھر اسی دہن مبارک سے نورانی زبان سے آئی آواز اولو ما خلق اللہ القلم. اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا. پہلے کہا نور کو خلق کیا، پھر کہا عقل کو خلق کیا، پھر کہا علم کو خلق کیا. پھر 5ویں مرتبہ آواز آئی اولو ما خلق اللہ لوح. اللہ نے لوح کو خلق کیا. 5 باتیں ظاہراً تضاد ہے. رسول خدا کہہ رہے ہیں پہلے کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، پھر فرمایا اللہ نے عقل کو خلق کیا، پھر فرمایا اللہ نے علم کو خلق کیا، پھر فرمایا اللہ نے قلم کو خلق کیا، پھر فرمایا اللہ نے لوح کو خلق کیا. بھائی کنفیوز ہونے کی بات نہیں ہے. وہ جو عقل اول ہے وہی مصطفیٰ ہے، جو علم اول ہے وہ بھی مصطفیٰ. علم اول بھی رسول خدا ہیں، عقل اول بھی رسول خدا. اچھا، یہاں ایک بہت باریک سا نقطہ ہے مگر نورانی. یہ کیوں نہیں کہا اول ما خلق اللہ ذاتی؟ اللہ نے میری ذات کو خلق کیا. یہ تو آسان تھا نا. اتنی 3-4 باتیں کہہ دی، سمجھنے والے گھبرا گئے اور علماء سے پوچھنا پڑا کہ تضاد ہے یا نہیں. کہا نہیں، عقل کل رسول خدا، علم کل رسول خدا، اور قلم رسول خدا، لوح رسول خدا، علم رسول خدا. ایک شخصیت کے 5 نام ہیں. عزیزوں ذرا نقطہ سمجھیے. عقل جو کل ہو، عقل اول ہو، اگر کوئی اس کی عقل پر اعتراض کرے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اسی لیے خدا کو برداشت نہیں ہوا. تبت یدا ابی لہب، او ابو لہب تیرے ہاتھ کٹ جائیں، کیونکہ اس نے عقل اول اور عقل کل پیغمبر کی ذات پر اعتراض کیا. یہ نہیں کہ اول ما خلق اللہ ذاتی، اللہ نے سب سے پہلے میری ذات کو خلق کیا. کیونکہ اگر ذات کو بیان کرتے تو صرف اپنی شخصیت کا تعارف ہو جاتا. کیا فرمایا؟ اول ما خلق اللہ نوری. اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. اب جو نوری ہیں وہ سب اول مخلوق ہیں.
توجہ فرمائیں، اول ما خلق اللہ نوری کہا کہ اللہ نے میرے نور کو سب سے پہلے خلق کیا. اب دیکھتے چلے جائیے کہ نور میں کون کون ہے. یہ امام حنبل نے لکھا، تاریخ دمشق نے لکھا، بہت ساری کتابوں نے لکھا کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے نور کو اور علی کے نور کو حضرت آدم کے خلق ہونے سے 14,000 سال پہلے خلق فرمایا. انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے. صلوات پڑھی محمد و آلہ. عزیزان کے اب آپ نے دیکھا کہ اگر تقابلی مطالعہ، کمپیریٹیو اسٹڈی نہ کریں تو ایکسٹریمزم اور ٹیررزم بنتا ہے. جن مذاہب نے پہرے لگا رکھے ہیں کہ کوئی کتاب نہ پڑھو، بس ہمارے مذہب کی کتاب پڑھو، کسی اور کی مجلس میں نہ جاؤ، نکاح ٹوٹ جائے گا، یہ ٹیررزم کو ایجاد دیتے ہیں کہ دوسرے کی بات سنو نہیں، جو غلط سنا رہے ہیں اسی کو صحیح سمجھو. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. نہیں، ہم کہتے نہیں، قرآن کہہ رہا ہے سب کی بات سنو، فَيَتَّبِعُوا أَحْسَنَ، مگر مانو وہ جو سب سے اچھی بات، جو عقل کے مطابق ہو، برہان کے مطابق ہو. اور دین اسلام منطق کا ہے دین، لاجک کا ہے دین، فلسفے کا دین ہے، حقیقت کا دین ہے. خاندانی مسلمان بننے کا کوئی فائدہ نہیں، عقلانی مسلمان بنو. صلوات پڑھی محمد و آلہ. حتیٰ کہ صرف اسلام تک محدود نہ رہیں، تمام ادیان الہی پر نظر ڈالیں. مثلا آپ دیکھیے، جب تک آپ عیسائیت کو، بائبل کو نہیں پڑھیں گے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ خدا کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے، خدا کو ایک نہیں مانتے، یہ شرک میں ہیں. دیکھیے، کسی مذہب کو اگر پہچاننا ہے تو عوام کو دیکھ کر مذہب سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ ان کی اول کتاب جو فاؤنڈیشن کتاب ہے، جو مہم کتاب ہے، جو آئین ان کا ہے، جب تک اس کو نہ پڑھیں دین سمجھ میں نہیں آئے گا. مثلا اگر یہاں لوگ آ جائیں، صرف مسلمانوں کے کردار کو دیکھ لیں تو کچھ مسلمان پب میں نظر آتے ہیں، کچھ جوا خانوں میں نظر آتے ہیں. ہاں جی، تو کہ یہ اسلام ہے؟ نہیں، اسلام اگر دیکھنا ہے تو قرآن کو پڑھنا پڑے گا. تو اگر عیسائیت کو سمجھنا ہے، یہودیت کو، تو ہمیں بائبل کی اسٹڈی کرنی پڑے گی. دیکھیے، ہمارے ہاں بھی خدا ایک ہے، بائبل کو دیکھیں، تورات کو دیکھیں، انجیل کو دیکھیں، خدا ایک ہے، خدا وحدہ لا شریک ہے. انشاءاللہ انہی مجالس میں ہم بائبل سے توحید بھی ثابت کریں گے، عدل بھی ثابت کریں گے، نبوت بھی ثابت کریں گے، امامت بھی ثابت کریں گے، اور قیامت بھی. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. بہت آسان ہے، کمپیریٹیو اسٹڈی کے ذریعے سے آپ دوسروں کو تبلیغ کر سکتے ہیں. یہ بائبل سے پڑھ رہا ہوں، گیلیشین چیپٹر نمبر 3 اور ورس نمبر 20. No, a go between is not a go between of one, but God is one. God is one. بالکل کلیئر لکھا ہے بائبل میں، کئی جگہ پر 20 سے زیادہ آیتیں ہیں کہ God is one. خدا ایک ہے اور کوئی اس کے شریک نہیں ہے. اور اسی طرح سے ٹیموتھی چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 5. Why there is one God and one peacemaker between God and man, the man Christ Jesus. یعنی خدا اور بندوں کے درمیان حضرت عیسیٰ شفیع ہیں، مگر خدا ایک ہے. اس لفظ پر توجہ رہیں، the man Christ Jesus. حضرت عیسیٰ انسان ہیں جو وسیلہ ہیں خدا اور بندوں کے درمیان. اب اس آیت کو سنا آپ نے، اب آگے بڑھتے ہیں. حضرت عیسیٰ کون ہیں؟ انسان ہیں، اور کیا ہیں؟ خدا اور بندوں کے درمیان وسیلہ ہیں. اب بائبل میں نمبر چیپٹر کا نام ہے چیپٹر نمبر 23 اور آیت نمبر 19. God is not a man. کتنا صاف ہے. وہاں بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ انسان ہیں، اور یہاں بتایا گیا انسان کبھی خدا نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. جب آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کریں گے تب ایمان مضبوط ہوگا.
جب صرف اپنی کتابیں پڑھتے رہیں گے ایمان مضبوط نہیں ہوگا. لہذا یہ مذہب باطل ہے جو کہتا ہے دوسروں کی مجلسوں میں نہ جاؤ, دوسروں کی تقریریں نہ سنو. یہ خود اس کے ضعیف ہونے کی دلیل ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ سب کی بات سنو, فَيَتَّبَعُوا أَحْسَنَ, مگر بات وہ مانو جو سچی ہو, جو احسن ہو, جو بہتر ہو. صلوات پڑھ محمد و آل محمد. God is not man. اب جسٹس آف گاڈ, اللہ عادل ہے, تورات انجیل سے ثابت کر سکتے ہیں بڑے آرام سے کہ اللہ وحدہ لا شریک بھی ہے اور اللہ عادل ہے. آئزیہ چیپٹر نمبر 45 ورس نمبر 21, and there is no God else beside me. خدا کہہ رہا ہے میرا کوئی شریک نہیں. یہی تو ہے نا, beside